بسم اللہ الرحمن الرحیم. دایا صفحہ نمبر 351. بات چل رہی تھی رضاعت سے محرمات کی. وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ. رضاعت سے وہ رشتے حرام ہیں جو نسب سے حرام ہیں، مگر اس کی رضاعی بہن کی ماں تو اس سے جائز ہے کہ شادی کرے، اور یہ چیز جائز نہیں ہوتی ہے نسب میں، کیونکہ نسبی بہن کی جو ماں ہوتی ہے وہ اس کی ماں ہوتی ہے یا پھر زیادہ زیادہ باپ کی بیوی ہوتی ہے. آگے دیکھیے، وَيَجُوزُ تَزَوُّجُ أُخْتِ ابْنِهِ مِنَ الرَّضَاعِ وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ لِأَنَّهُ لَمَّا وَطِئَ أُمَّهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَلَمْ يُوجَدْ هَذَا الْمَعْنَى فِي الرَّضَاعِ. ٹھیک ہے، دوسرا مسئلہ یہ ذکر کر رہے ہیں جو نسب اور رضاعت کی فرق کا. جائز ہے رضاعی بیٹے کی بہن سے شادی کرنا. رضاعی بیٹے کی بہن سے، رضاعی بیٹے کی بہن سے. رضاعی بیٹا کسے کہا جاتا ہے؟ اگر کوئی لڑکا مشتاق کی اہلیہ کا دودھ پی لیا ہے تو انہیں جو ہے مشتاق کا رضاعی بیٹا ہے. مشتاق کا رضاعی بیٹا. تو اب رضاعی بیٹا ہو گیا، انہیں آپ کے خاندان میں آ گیا، لیکن آپ تو اس کے خاندان میں گئے نہیں، تو رضاعی بیٹا ہے. اب اس کی سمجھو ایک بہن ہے، مشتاق نے سوچ لیے میرے اس رضاعی بیٹے کی بہن سے میں نکاح کروں گا. بالکل جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. رضاعی بیٹے کی بہن کوئی اور ہے تمہارے لیے، انہیں کچھ بھی نہیں ہے. البتہ یہ نسب میں شامل نہیں ہو سکتا. نسبی بیٹا جو ہوتا ہے نا، نسبی بیٹے کی بہن کیا ہوتی ہے؟ بیٹی ہوتی ہے. اگر حقیقی نہ مان لیے جائے تو زیادہ زیادہ کیا ہوتی ہے؟ بیوی کی بیٹی ہوتی ہے. بیوی کی بیٹی ہوتی ہے. تو نسب میں تو یہ حرام ہے، لیکن رضاعت میں جائز. ترجمہ دیکھیے، جائز ہے اپنے رضاعی بیٹے کی بہن سے. ترجمہ ایسے کرنا، جائز ہے اپنے بیٹے کی بہن سے رضاعت سے. ایسا ترجمہ نہیں، ایسا نہیں. یہ من الرضاعی کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ رضاعی کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اور جائز ہے اپنے ہی کا ترجمہ اپنے رضاعی بیٹے کی بہن سے. ولا يجوز ذلك من النسب، اور وہ جائز نہیں ہے نسب سے. نسب میں ایسا جائز نہیں، یعنی نسبی بیٹے کی بہن سے جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب وطی کر لیا اس کی ماں سے. اس کی ماں سے، بچی کی ماں سے. رضاعی بیٹے کی جو بہن، رضاعی نہیں نسبی بولو، رضاعی کی تو اوپر چلے گیا. نسبی جو بیٹا ہوتا ہے اس بیٹے کی بہن سے، اس بیٹے کی بہن سے نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ ماں سے کر لیا نا، ماں سے کر لیا. ماں سے کر لیا تو کیا ہو گئی؟ موتوا کی بیٹی ہو گئی، بیوی کی بیٹی. اس لیے کہ جب اس نے وطی کر لیا ہے اس کی ماں سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے؟ تمہاری وحلائل ابنائکم ہوتا فلبتعلق امہاتکم بناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم بنات الاخ بنات الاخ وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعۃ وامہات نسائکم، وامہات نسائکم کے تحت ہو جاتی ہے. امہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم کے تحت آ جاتی ہے. وربائبکم اللاتی فی حجورکم، تمہاری ربیبائیں جو تمہارے گود میں ہیں. پھسلتی بھی ہے، ٹھیک ہے چھوڑ دو. سمجھ گئے نا؟ تمہاری ربیبہ جن کی ماں سے تم نے وطی کر لیا ہو وہ اس کے تحت آئے، اس لیے کہ جب اس کی ماں سے وطی کیا ہے تو وہ اس پر حرام ہو جاتی ہے. اور یہ معنی نہیں پائے جاتے رضاعت میں. رضاعت میں یہ معنی نہیں پایا جاتا. وَإِمْرَأَةُ أَبِيهِ وَإِمْرَأَةُ ابْنِهِ مِنَ الرَّضَاعِ لَا يَجُوزُ أَن يَتَزَوَّجَهَا كَمَا لَا يَجُوزُ ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ. اور اپنے باپ کی بیوی اور اپنے بیٹے کی بیوی رضاعی، یہ من الرضاع کا تعلق دونوں سے ہے. امرأۃ ابی من الرضاعی، امرأۃ ابنی من الرضاعی. من الرضاعی کا تعلق دونوں سے. ترجمہ کیسا کریں گے؟ اور اپنے رضاعی باپ کی بیوی سے اور رضاعی بیٹے کی بیوی سے.
رضائی باپ کی بیوی کا مطلب کیا ہے کہ سمجھو کہ مشتاق کو 2 بیویاں ہیں. مشتاق کو پہلے ایک تو کرو تو ان کی ایک بیوی جو ہے ایک بچے کو دودھ پلائی, ایک بیوی تو دودھ پلانے کی وجہ سے مشتاق میاں اس کے کیا ہو گئے, رضائی باپ. ٹھیک ہے, تو اب وہ بچہ کیا ہوا, ان کا رضائی بیٹا ہو گیا. اب وہ بچہ ان کی اس بیوی سے تو نکاح نہیں کریں گا جس سے دودھ پیا, تو ماں ہے وہ تو, لیکن ان کی دوسری بیوی سے بھی انہوں مرنے کے بعد زندگی میں تو سوچ نہیں سکتے نا, ان کی دوسری بیوی سے بھی یہ بات نکاح نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ وہ باپ کی بیوی ہے. تو جیسے حقیقی ہوتا ہے, حقیقی سوتیلی ماں سے کوئی کر سکتا ہے یا نسبی؟ نسب میں اپنے باپ کی بیوی سے کوئی نکاح کر سکتا نہیں کر سکتا, کیونکہ انہیں باپ کی بیوی ہے, سوتیلی ماں ہے, اس سے نکاح نہیں ہوتا. اسی طرح پر یہاں پر بھی کیا بولیں گے آپ, رضائی سوتیلی ماں. کیا بولیں گے اس کو؟ رضائی ماں نہیں ہے نا انہیں, رضائی ماں کی سوکن ہے. سمجھ میں آیا احتشام کو؟ احتشام کو تھوڑا بتایا کیا سمجھ آیا, بول رہا. ارے مشتاق چھوڑ بھی, ہاں مسئلہ سمجھ آیا ہو تو مشتاق کی بیوی کا مسئلہ کیا سمجھ میں آیا بولے تو؟ ہاں کس سے کی, کون سی بیوی سے جس سے دودھ پیا؟ بولو بولو جی, کر سکتا نہیں کر سکتا, نہیں کر سکتا, اب یہ نہیں کر سکتا جی. تو رضائی بیٹے کی, رضائی باپ کی بیوی سے نکاح نہیں کرتا. اسی طرح اس کا الٹا, الٹا کیا ہے بھئی, رضائی بیٹے کی بیوی سے بھی نکاح نہیں کر سکتے, رضائی بیٹے کی بیوی سے بھی. جیسے حقیقی بیٹے کی بیوی کیا ہوتی ہے, نسبی بیٹے کی بیوی بہو ہوتی ہے, بہو سے نکاح کرتی کیا کوئی بیٹا مرنے کے بعد؟ کوئی پوچھ رہا تھا بیٹا مرے تو نہیں کر سکتے تو بولا بیٹے کی زندگی میں کر سکتے, کیا رہے دیوانے. سوال کب پیدا ہوتا, مرنے کا بھی پیدا ہوتا نا, سوال کب پیدا ہوتا جی, زندگی میں کرتے کیا, بیٹا بھی پیل رہا ہے ادھر سے ادھر بھی, ایسا تو نہیں ہو سکتا بیوقوف. تو بہرحال تو اسی طرح پر رضائی جو بیٹا ہوتا ہے, اب اسی مشتاق کی مثال میں لے لو آپ, مشتاق سے جو بچہ دودھ پیا انہیں کیا ہو گیا, ان کا رضائی بیٹا ہو مشتاق کی بیوی سے. تو اب جو ہے وہ بچہ بڑا ہو گیا, مشتاق میں بھی بڑے تھے, بچہ بھی بڑا ہو گیا, شادی بھی کر لیا, کیا ہو گیا کہ بیچارہ مر گیا, کیا ہو گیا کہ مر گیا. اب اس کی بیوی بیوہ ہو گئی, مشتاق میاں بولے تو بیچاری اس کی بیوی جو بیوہ ہو گئی, اس کی بیوگی کو میں کیا کرتا چاہتا ہوں, دور کرنا چاہتا ہوں. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ تو جائز ہے کیا, انہوں نے کہا نہیں کر سکتے. سمجھ میں آ گیا کیوں نہیں کر سکتے؟ رضائی کو, رضائی بیٹے کی بیوی اس سے نکاح نہیں کر سکتے. یہ سمجھ میں آیا؟ سوال پیدا ہو رہا, کیا پیدا ہو رہا؟ تیسری بھی سوال بڑھ رہا ہے, وہ چھوڑ دے, میں اب دوسرا جو مسئلہ پورا سمجھ میں آیا, بس آگے بڑھ. بیوقوف ہے. وذکر الاسلاب فی النص لاسقاط اعتبار التبنی علی ما بینہ. اس سے پہلے یہ بات بتائی گئی ہے کہ وہاں پر سلبی بول کے ہے, آیت مبارکہ میں کیا ہے, سلبی. وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم, من اصلابکم, تمہارے سلبی بیٹوں کے, تمہارے سلبی بیٹوں کی بیویاں تم پر حرام ہیں. حرمت میں ذکر آیا تھا تو وہاں پر سلبی کا لفظ آیا ہے, تمہارے سلبی کا لفظ آیا ہے. پھر مصنف پر ایک اعتراض ہوتا, جو قرآن مجید میں تو سلبی آیا, سلبی کا مطلب نسبی, سلبی کا مطلب نسبی. پھر آپ رضائی بیٹے کی بہو, رضائی بیٹے کی بیوی سے بھی نکاح کیوں حرام قرار دے رہے ہیں؟ آیا سمجھ میں سوال؟ سوال یہ کرنے والا کرتا ہے کہ قرآن مجید میں تو آیت مبارکہ آئی ہے وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم. اصلاب سلب کس سے ہے؟ سلب کا مطلب نسبی, نسبی بیٹوں کی بیویوں سے نکاح تمہارے لیے حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے تو نسبی کہا ہے, آپ رضائی کو اس میں شامل کر رہے ہیں.
آپ رضائی کو بھی اس میں، تو ہمارے مصنف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ جواب ہم شروع میں دے چکے ہیں. جس وقت وحلائل ابنائکم الذین کا لفظ آیا تھا، محرمات نکاح کا جب بیان آیا وہیں پر جواب دے دیا گیا ہے. یہاں پر صلب کا ذکر متبنہ بیٹے کو نکالنے کے لیے، صلب کا ذکر متبنہ بیٹا کون ہے؟ احتجام بولے تو منہ سے بول دیے تو متبنہ. ابھی جا کے بچہ ہے، بیٹے ادھر آؤ، ہو گیا منہ بولا. اب میں تو بولا احتجام بیٹا، ہو گیا متبنہ. ارے اللہ کے بندے، میں وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، سمجھا نہیں سمجھا؟ نہیں سمجھا تو بول نہیں سمجھا. کیا ہے بول پھر. متبنہ منہ سے بولتے سو بیٹا متبنہ، متبنہ کا تھا منہ والا، ایسا ہے. کس بولتے میں متبنہ بیٹا؟ اب میں بول دیا ایسا کہا تو میرے بیٹے ہو گئے. ہاں متبنہ کا مطلب بولو بھی، اگر نہیں معلوم تو نہیں معلوم بول دو نا. معلوم نہیں معلوم سچ معلوم. اردو میں اس کو بولتے ہیں لے پالک. کسی بچے کو لے کے پال لیے سوالا، کسی بچے کو لے کے پال لیے. اڈاپٹ انگلش میں کیا بولتے ہیں اس کو؟ اڈاپٹ. عربی میں متبنہ، اردو میں لے پالک. ہاں معلوم منہ بولا، منہ بولا. ارے منہ بولا کیا؟ خالی منہ سے بول دیے تو منہ بولا. صبح سے شام تک 50 بچوں کو بولتے منہ بول، بیٹے 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 بول لیے سے بولتے نا. ہاں اسی کو متبنہ بولتے. تو نہیں معلوم بولنا تھا نا جب سے، پھر خوب انسان لے پالک کون ہوتا ہے؟ لے پالک. تو اس کے اعتبار کو نکالنے کے لیے شروع میں پڑھایا گیا. یہ میں نہیں غصہ اسی وقت آتا، ایک چیز پڑھائی گئی ہے پھر واپس جو ہے کوئی جواب نہیں دے رہا، تو بہت تکلیفی بات ہے. سمجھ میں آئی؟ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اصلابکم کا جو لفظ استعمال فرمایا ہے وہاں پر لے پالک بیٹے کو نکالنے کے لیے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک بچے کو لے کر پال لیا، بچے کو لے کر پال لیا، بڑا بھی کرا، شادی بھی کرا، مر گیا، انہیں کیا ہو گیا؟ مر گیا. تو اس کی جو بیوہ ہے عدت گزارنے کے بعد اس سے انہیں نکاح کر سکتا؟ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے. کیا کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے، کیونکہ انہیں حقیقی بیٹا نہیں ہے، پالک ہے، پال لیا ہوا ہے. تو اس کے اعتبار کو ختم کرنے کے لیے وہاں پر تمہارے صلبی بیٹے فرمایا اللہ تعالیٰ نے. اس حدیث کی وجہ سے رضاعت کے تمام رشتوں کے تحت وہ بھی شامل ہیں، رضاعت کے تمام رشتوں کے تحت وہ بھی شامل ہیں. تو رضائی بیٹے کی بیوی سے نکاح حرام ہے، ایسے ہی جیسا کہ نسبی بیٹے کی بیوی سے نکاح حرام ہے. قرآن مجید میں جہاں پر صلب کا لفظ آیا ہے اس کا مقصد ہے متبنہ کو باہر نکالنا. اس کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ انہیں بیٹا ہے ہی نہیں. یہ بات محرمات کے بیان میں بتائی جا چکی ہے، اس کا جواب دیا جا چکا ہے، اس کی طرف خالی اشارہ کرے. دودھ کا سوال تو ہوا نہیں نا میاں، وہ تو پڑھا دیا گیا نا بابا. لے پالک اسی وقت ہوتا ہے جبکہ اس کو بچے نہیں رہے. لے پالک اور بچے نہیں رہے تو دودھ آتا بھی نہیں ہے، یہ سمجھو. اسی وقت جو ہے دودھ پینے کا سوال آتا ہے جبکہ بچے ہونا. ہاں بچہ ہو کے مر گیا تو دودھ آتا. اس وقت میں کسی بچے کو لے کے پال لیے تو پالک بھی ہو جاتا انہیں اور رضائی بھی ہو جاتا. تو پالک کا بات بہت ہٹ جاتی، رضائی بیٹا ہی شمار ہوتا. پال لی، اس کا کوئی شریعت میں نہ اس کا حق ہے نہ اس کا کوئی رشتہ ہے. جس بیٹے کو پال لیتے ہیں نہ کوئی رشتہ ہے. اور اسلاب کا ذکر نص میں متبنہ کے اعتبار کو ساقط کرنے کے لیے جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں، علامہ بگی نہ بول رہے نو، جیسا کہ ہم بیان کر چکے. آگے سنو. وَلَبَنُ الْفَحْلِ يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيمُ، اور فحل، فحل معنی شوہر، شوہر کا دودھ اس سے تحریم متعلق ہوتی ہے. التمش پانی اس میں سادہ آ رہا، کیا دیکھو ٹھنڈا آ رہا سادہ آ رہا؟ سادہ ہے. اچھا ٹھیک ہے یہاں پہ. شوہر کا دودھ اس سے تحریم متعلق ہوتی ہے. اصل حرمت کی وجہ ہے دودھ. وہ دودھ جس کا ہے انہیں ہی باپ بنتا ہے، انہیں ہی باپ بنتا ہے. مثال کے طور پر ایک خاتون ہے، ایک خاتون ہے، انہیں مشتاق کی بیوی، انہیں
مشتاق کی بیوی. اب مشتاق سے جو ہے اس کو ایک بیٹا ہوا تھا, وہ بیٹے کی وجہ سے انہیں بیٹے والی ماں بن گئی, ظاہر سی بات ہے. اس کے بعد کیا ہوا بھائی, اس کے بعد جو ہے مشتاق میاں مر گئے, مشتاق میاں مر گئے. اب ان کا چھوٹا سا بچہ ہے, وہ بچہ کیا کر رہا, دودھ پیتے رہتا نا میاں مشتاق کی بیوی کا, یہ تو مر گئے, مشتاق کی بیوی کا انہیں دودھ پیتے جا رہا. ایک اور بچہ سامنے آیا, چھوٹا سا بچہ ہے, اس کو بھی دودھ کی ضرورت ہے. تو ان کی جو بیوہ ہے اس دوران نے کسی اور سے شادی کر لی تھی. اس دوران کیا کری تھی, کسی اور سے, اس دوران کسی اور سے شادی کر لی تھی. کب کرتی شادی, ہو عدت گزرنے کے بعد شادی ہو جاتی نا, عدت گزار لیے 4 مہینے 10 دن, اس کے بعد انہوں جو ہے کسی اور سے شادی کر لی, بچہ تو دودھ پی رہا. اس کے بعد جو ہے کوئی اور چھوٹا بچہ سامنے آیا, اس کو انہیں کیا کری, یہ مشتاق کی جو پرانی بیوی تھی اب کسی اور کی بیوی ہے, اب کسی اور کی بیوی, انہیں جو ہے وہ بچے کو دودھ پلا دی, انہیں تو ماں بن گئی. لیکن وہ بچے کا رضائی باپ کون بنا, اس بچے کا یہ سب سے اہم سوال ہے. موجودہ اس کا جو شوہر ہے انہیں رضائی باپ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے, اس لیے کہ دودھ اس کا نہیں ہے. دودھ کس کا ہے, وہ مرحوم کا ہے. سمجھ میں آ گیا نا سب. تو دودھ اصل ہوتا ہے مرد کا, دودھ اصل کس کا ہوتا ہے, مرد کا ہوتا ہے, آتا ہے عورت کی چھاتیوں سے. یہ ہے اصل حقیقت اس کی. آئی بات سمجھ میں؟ تو اسی کو ذکر کر رہے ہیں لوگ, اس کو یہ بات پلے نہیں پڑتی, یہ بات اس کو آیا سمجھ میں تھوڑا بہت. مشتاق کے مرنے کے بعد ان کی بیوی کسی چھوٹے بچے کو دودھ پلائی, جبکہ انہیں کسی اور سے نکاح کر کے تھی. انہوں مرنے کے بعد نکاح کر لی, انہیں کسی اور سے, انہوں مرنے کے بعد عدت گزار کے کسی اور سے نکاح کر لی. اور جو ہے اب میں مثال اس واسطے ہی دیا کہ پہلے سے بچہ ہوا یا حاملہ تھی, کچھ بھی ہو, تو اس بچے کی وجہ سے وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کو دودھ آنا شروع ہوتا. اب وہ دودھ جو ہے کسی چھوٹے بچے کو پلائی, تو وہ خاتون تو ماں بن گئی بچے کی. باپ کون بنا, رضائی. نہیں معلوم, انہیں مر گیا, جو کہ مر گیا ہے, مرا تو مرا ہوا باپ, باپ نے مر دو. اب تمہارے والد کا انتقال ہو گیا تو تمہارے باپ نہیں ہے, ایسا تو مرا ہوا تو باپ. فرق کیا پڑتا ہے, وہ پورے رشتے شامل ہو جاتے نا. اب وہ مرے ہوئے مشتاق کا کے باوا ہیں, انہوں مر گئے, اب ان کے باوا ہیں, وہ بچے کے دادا بن گئے. اب ان کے جو ہے بھائی ہیں, وہ بچے کے چاچا بن گئے. پورے رشتے آ گئے نا. نہیں سمجھ رہا, سب کہاں سے آ گیا رے, رضائی. تو دیکھو شوہر کا دودھ اسی سے تحریم متعلق ہوتی ہے. وہو ان ترضع المرأة صبیۃ, کہ عورت دودھ پلائے کسی بچی کو. عورت, یہاں پہ ایک مثال دیتے ہیں, میں جو مثال بتا دیا اس کو ذہن میں رکھنا. یہاں پہ ایک مثال دیتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ عورت کسی بچی کو دودھ پلائے, عورت کسی بچی کو فتحرم هذه الصبیۃ علی زوجها وعلی آبائه وابنائه, تو حرام ہو جاتی ہے یہ بچی اس کے شوہر پر بھی اور اس کے باپوں پر بھی. کس کے باپوں پر, شوہر کے باپوں پر. ہاں, اب تک ہم بچے کی ذکر کر رہے تھے, اب بچی کی مثال دیں گے. اور اس کے بیٹوں پر بھی, بیٹوں پر بھی بولتے ہیں بھائی بہن بھائیاں ہو جاتے ہیں اس کے. اور ہو جاتا ہے وہ شوہر جو کہ اترا ہے اس کے لیے اس سے دودھ مرضعہ کا باپ. مرضعہ لاسٹ کا جو جملہ ہے وہ مرضعہ. ترجمہ پھر سے دیکھو, وہ یہ ہے کہ عورت دودھ پلائے کسی بچی کو تو حرام ہو جاتی ہے یہ بچی اس کے شوہر پر, اس کے شوہر پر اور اس کے باپوں پر. کس کے باپوں پر, شوہر کے باپوں پر. اور اس کے بیٹوں پر, شوہر کے بیٹوں پر بھی. اور ہو جاتا ہے وہ شوہر, ہو جاتا ہے وہ شوہر جو کہ اترا ہے اس کے لیے اس سے دودھ, اترا اس کے لیے اس سے دودھ, تو بیوی کے پاس دودھ آیا اس شوہر کی وجہ سے, انہیں کیا ہو جاتا ہے, مرضعہ کا باپ. مرضعہ, دودھ پلائی گئی بچی کا باپ. اب ایک چھوٹی سی بچی ہے, اس بچی کو جو ہے مشتاق میاں کی بیوی دودھ پلا دی. مشتاق میاں کی بیوی, وہ بچی کیا ہو گئی, مشتاق کی بیٹی ہو گئی. مشتاق کے باپ کو کیا ہو گئی, پوتری ہو گئی. مشتاق کے بھائی کو کیا ہو گئی, بھتیجی ہو گئی. مشتاق کے بیٹے کو کیا ہو گئی, بہن ہو گئی. ایسا کوئی مسئلہ یہاں پر. وفی احد قول الشافعی لبن الفحل لا يحرم, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 قولوں میں سے ایک یہ ہے
کہ شوہر کا دودھ حرمت کو ثابت نہیں کرتا. انہوں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے شوہر کی طرف لے آتے نہیں. دودھ کس کو آیا بھائی؟ بیوی کو، ماں کو آیا، عورت کو آتا ہے، اسی سے انہیں رشتہ قائم ہوتا. اس کا شوہر کون تھا کیا تھا اس سے واسطہ نہیں ہوتا. ایک ان کا قول ہے، لیکن یہ قول صحیح نہیں. لأن الحرمة للشبهة البعضية واللبن بعضها لا بعضه. دلیل کیا ہے اس قول کی؟ اس لیے کہ حرمت، امام شافعی کا قول جو ہے اس کی دلیل اس لیے کہ حرمت جو ہے بعضیت کی شبہ کی وجہ سے ہے، اور دودھ اس کا بعض ہے نہ کہ اس کا. اس کا مطلب ہاں بولے تو عورت، دودھ کس کا بعض ہے؟ عورت کا. لا بعضه نہ کہ شوہر. لیکن ہماری دلیل وہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ما روینا، کیا ہے وہ روینا؟ یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب. حدیث شریف کے الفاظ وہی ہیں، یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب. دوسری بات یہ ہے کہ وہ دودھ در حقیقت فصل رہا اس کا ہے، شوہر کا ہی ہے. اسی طرح والحرمت بالنسب من الجانبین، اور حرمت نسب سے دونوں جانب سے ہوتی ہے. اس حدیث کے مطابق نسب سے حرمت کیا ہوتی ہے؟ دونوں جانب سے. مطلب جس طرح پر جو ہے نسبی اعتبار سے جو بچی ہوتی ہے وہ بچی ماں کا جیسا شوہر اس کا باپ بن جاتا ہے، ماں کا شوہر جیسا اس کا باپ بن جاتا ہے، یا پھر سوترا باپ بن جاتا ہے. تو ویسے ہی یہاں پر بھی یہی بات مان کے چلنا پڑے گا. نسبی اعتبار سے جو پورے رشتے ہوتے ہیں، رضائی اعتبار سے پورے رشتے حرام ہوتے ہیں. اور ایک دوسری چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک بات فرمائی تھی، وہ بہت مضبوط دلیل ہے. لیلج علیک افلح فانہ عمک من الرضاعۃ. ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت افلح رضی اللہ تعالی عنہ. وہ گھر میں داخل ہو رہے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پردے میں جا رہی تھی. پردے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو پردے میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تمہارے یہ رضائی چاچا ہیں، تمہارے چاچا ہے. کیسا رضائی چاچا کا مطلب یہی ہے کہ ان کی بھاوت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بچپن میں دودھ پیا تھا. سمجھ میں آ گیا؟ بھاوت کا مطلب جو آئے تھے ان کے بھائی کی بیوی، ان کی بھائی کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر فرمایا عمو کی من الرضاعہ، عمو کی تمہارے رضائی چاچا. تو اس سے کیا بات ثابت ہو گئی؟ رضائی باپ، رضائی باپ تو بدرجہ اولا. اسی طرح رضائی دادا، رضائی بیٹا اور رضائی دادا وغیرہ پورے مرد کے تعلق سے پورے رشتے چل جاتے ہیں. مرد کے تعلق طرف سے رشتے چل جاتے ہیں. یعنی جس خاتون کا کوئی بچی یا کوئی بچہ دودھ پیا ہے اس کے شوہر کے جو مرد رشتے ہیں وہ پورے شامل ہو جاتے ہیں. رضائی چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے افلاح کو. اور دوسری بات جو پہلی میں مثال دیا تھا دلیل، وَلِأَنَّهُ سَبَبٌ لِنُزُولِ اللَّبَنِ مِنْهَا، اور اس لیے کہ وہ دودھ، اس لیے کہ دودھ سبب ہے، اس لیے کہ وہ سبب ہے. کون ہے؟ شوہر سبب ہے اس سے دودھ کے اترنے کا. یعنی عورت کو جو دودھ آتا ہے بغیر شوہر کے ملے کے نہیں آتا. میں جب یہ پڑھایا تھا تو 100 بچے پریشان، ارے ایسا کیسا؟ بالکل، اگر کسی لڑکی کو جو ہے دودھ آ رہا ہے کا مطلب یہی ہے کہ وہ شادی شدہ ہے. آئی بات سمجھ؟ نہ صرف یہ کہ شادی شدہ ہے بلکہ شادی ہونے کے بعد اس کو بچہ بھی ہو چکا ہے، یہ عمل ضائع ہو چکا ہے، تبھی جا کے دودھ آنا شروع ہوتا. اس کے بغیر دودھ سوال ہی نہیں. فیضاف الیہ فی موضع الحرمت احتیاطا، لہذا اسی کی طرف منسوب کیا جائے گا حرمت کی جگہ میں احتیاطاً. حرمت کی جگہ میں مطلب یہ کہ حرام اور حلال کی جہاں پر بحث چلتی ہے وہاں پر احتیاطاً کس کو ترجیح دیں گے؟ تو آپ کس کو ترجیح دیں گے؟ حرمت کو ترجیح دیں گے. مثال کے طور ایک چیز حلال ہے یا حرام ہے، آپ کو جو ہے تھوڑا سا شک ہے، شبہ ہے، تو کس کو زیادہ اہمیت دینا چاہیے؟ حرمت کو اہمیت دینا چاہیے. حرام ہے سمجھ کے اس سے پرہیز کرنا، حرام ہے سمجھ کے اس سے پرہیز کرنا زیادہ بہتر ہے. واخر دعوانا الحمدللہ.